السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شرک کی بات کریں گے، کیونکہ پچھلے بار جو ویڈیو میں ہم نے کہا تھا کہ معراج میں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے تھے، ایک نماز 5 وقت کی اور ثواب 50 وقت کا، دوسرا سورہ بقرہ کی 2 آخری آیت آمن الرسول سے لے کے آخری تک، تیسرے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اے نبی، اگر تمہارے امتیوں میں سے کوئی بھی شرک کر کے نہیں آئے گا اور وہ گناہ احد کے پہاڑ کے برابر بھی کر کے آئے گا تو ہم اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیں گے اور ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو آج شرک کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا ہے شرک، جس کے لیے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر شرک کر کے نہیں آؤ گے تو ہم تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اور شرک کیا ہے، اور ہم لوگ شرک کو صحیح طریقے سے جانتے نہیں ہیں، تو انجانے میں جان بوجھ کر کے یا غلطی سے بھی ہم شرک کر بیٹھتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم شرک کر بیٹھے۔ شرک وہی نہیں ہے کہ ہم بت پرستوں کو یہ کہے کہ وہ مشرکین ہے، وہ شرک کرتا ہے۔ صرف مورتی پوجا ہی شرک نہیں ہے، بلکہ آج مسلمان جو مزاروں پہ جاتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان پہ چادر اڑاتے ہیں، ان کو پھول کا چادر اڑاتے ہیں، مجاوروں کو پیسہ دیتے ہیں اور طرح طرح کی بتی اگربتی جلاتے ہیں اور اس امید سے جاتے ہیں کہ وہاں پہ لیٹے ہوئے شخص ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ جس طرح ایک ہندو بت پرستی کرتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان اگر کسی مزار میں جا کے یہ کرتا ہے تو وہ بھی ایک طرح سے بت پرستی ہی کر رہا ہے۔ وہ ایک شکل بنا کے کر رہا ہے اور ہم ان کے قبر کو کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نظر میں یہ چیز بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک کا سب سے اعلیٰ گناہ یہی ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو اللہ بنا بیٹھے یا اللہ کے برابر کسی کو درجہ دے دے کہ یہ آپ کی دعائیں سن لے گا یا آپ کی سفارش کرے گا۔ اللہ کو کسی کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ آپ کے شہ رگ کے قریب ہے۔ اتنا قریب تو آپ کا دنیا میں ماں سے، باپ سے، اولاد سے کوئی نہیں ہے جتنا اللہ آپ سے قریب ہے۔ تو آپ کو سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو کسی کو کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ اللہ سے کہیے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگو ہم سنیں گے، مانگو ہم دیں گے۔ کہاں لکھا ہے کہ مانگو میرے نبی سے، پھر وہ ہم کو بولیں گے تب ہم دیں گے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رتبہ نہیں دیا گیا کہ آپ سفارش کیجئے لوگوں کا، تب ہم دعائیں اس کی قبول کریں گے۔ صرف مرنے کے بعد، اس وقت بھی قیامت کے دن جب اللہ جس کے بارے میں کہیں گے سفارش کرنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی سفارش کریں گے۔ تو مین مدعا اللہ ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ ہے۔ ہم روز نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ کہاں ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہم کر کہاں رہے ہیں؟ ہم بیمار پڑتے ہیں فوراً کہتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا، ہم پہ کسی نے ٹونا کر دیا۔ کسی کی ہمت اور کسی کی طاقت نہیں ہے آپ کو تکلیف پہنچانے کا جب تک اللہ نہیں چاہے۔ اور جب کوئی آ کے کہتا ہے کہ فلاں مزار میں چلو، وہاں چڑھاؤ گے تو تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، یہ ایک طرح سے انسان کے شکل میں شیطان آپ کو بہکا رہا ہے۔ اور آپ کو، کیونکہ شیطان اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ کھڑے ہو جائیں گے اور تمام لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر کے، تو نے ایک سجدہ کی وجہ سے ہم کو شیطان قرار دیا، ہمیں آسمان سے زمین پہ اتار دیا، ہم لوگوں کو لوگوں سے سجدہ کروائیں گے، اور آج وہ کامیاب ہے۔ دوسرا، ہم زبان سے کہتے ہیں
کہ آپ اگر نہیں ہوتی، اگر کوئی آپ کا مدد کرتا ہے تو ہم لوگ کہتے آپ نہیں ہوتی تو میرا تو کام ہی نہیں ہوتا، اور کسی ڈاکٹر سے کہتے ہیں آپ نہیں ہوتے تو میرا بچہ نہیں بچتا۔ کیا ڈاکٹر کے ہاتھ میں اتنا پاور اللہ نے دیا ہے کہ وہ آپ کے بچے کو بچا لے یا آپ کے ماں باپ کو بچا لے؟ تب تو دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر کسی انسان کو مرنے نہیں دیتا۔ شفا اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، بیماری ٹھیک اللہ کرتا ہے، ذریعہ اس نے ڈاکٹر کو بنایا، کیونکہ خود اللہ نیچے آ کے آپ کے بیماروں کے ٹھیک نہیں کریں گے تو اللہ کسی ایسے ڈاکٹر کو آپ کو بھیج دیتا ہے جو آپ کے مریض کو شفا دے۔ ہم بولتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ایسا ہو گیا، آپ اس کا شکریہ ادا کریں، کہیے کہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں اتنی شفا دی ہے کہ آپ نے میرے مریض کو ٹھیک کر دیا، اور شکر اللہ کا ادا کیجیے۔ مان لیجیے آپ کا اولاد آپ کو ماں بولنے کو چھوڑ کر کے کسی اور کو ماں بولتا ہے تو آپ کے دل پہ کیا بیتے گی؟ آپ کو ایک گالی لگے گا کہ اس بچے نے، آپ کے بچے نے سارے لوگوں کے سامنے آپ کو رسوا کر دیا، ماں کہنے سے انکار کر دیا۔ اور جو 70 ماہ کا دل رکھنے والا ہے، جس نے آپ کو زندگی دی، جس نے آپ کو کھانا دیا، جس نے آپ کو علم دیا، جس نے گھر دیا، جس نے ماں باپ دیا، جس نے رشتہ دار دیا، جس نے سانسیں لینے کے لیے آکسیجن دیا، دنیا کی ہر نعمت عطا کر دیا، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بڑھ کر وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بزرگ ہیں یا اولیاء ہیں یا نبی ہیں۔ ہمارے اللہ کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ تو شرک سے بچیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، شرک نہیں۔ اور شرک کا سب سے پہلا تو ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور سب سے آخری ہے ریاکاری کرنا، کہ آپ دکھاوے کے لیے اگر کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو وہ شرک کے برابر ہوتا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ شرک سے بچیے اور اس میں شامل ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اور آپ کو جنت عطا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام لوگ جہنم چلے جائیں گے، تمام لوگ جنت چلے جائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں جھانکیں گے اور کہیں گے کہ کیا میرا کوئی امتی یہاں پہ ہے؟ تو جہنم کا داروغہ کہے گا کہ اے نبی، آپ کا جو بھی امتی تھا جو شرک نہیں کیا تھا وہ جنت جا چکا ہے، اب جو شرک کرنے والے ہیں جو کہ کبھی اس جہنم سے نہیں نکلیں گے، اے نبی تو سفارش بھی نہیں کر، تیری سفارش بھی نہیں سنی جائے گی، اور نہ ان لوگوں کو جنت میں جانے کا موقع ملے گا جو شرک کر کے دنیا سے آئے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے، اور آپ لوگ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچ کر کے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے ساتھ آپ کسی کو شریک کر رہے ہیں، اس بات کا دھیان رکھیں۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔